حسد کا معاملہ یہ ہوا، بہت سارے شعرا ہے، کیا زبان، کیا آواز، کیا شاعری، انڈر گراؤنڈ ہو گیا، انڈر گراؤنڈ ہو گیا، ٹریک چینج کر دیا۔ جی ہاں، اور مجھ کو ہی دیکھیے، میں جہاں تھا پیچھے نہیں ہوں، آگے ہوں۔ اس میں میرا کمال نہیں ہے، اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی نسبت کا کمال ہے۔ ایک میں نہیں، ہزاروں کروڑوں ایسی مثال کے لیے کافی ہے۔ یہی سوچ کے خوش ہوتا ہوں، دیکھنا عشق کا انعام بروز محشر، ہم رضا خانی ہی کوثر کے کنارے ہو۔ نیا کپڑا پہنے تو کون سی دعا پڑھے نہیں معلوم، نیا چاند دیکھے تو کون سی دعا پڑھے نہیں معلوم۔ افسوس یہ ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں اکثر ایسے لوگ ہیں جن کو دعائے قنوت یاد نہیں، اللہ اللہ، جن کو دعائے معصورہ یاد نہیں، جن کو آیت الکرسی یاد نہیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا معلوم نہیں، اکثر لوگ ہیں۔ اگر کسی نے دعوت کر دیا اس کے یہاں کھانا کھائیں گے تو کون سی دعا پڑھیں گے نہیں معلوم۔ اکثر لوگ ہیں جنہیں جنازہ کی نماز کی ساری دعائیں معلوم نہیں۔ مسجد میں جائیں گے تو کون سی دعا پڑھیں گے سب کو نہیں معلوم، مسجد سے نکلیں گے تو کون سی دعا پڑھیں گے سب کو نہیں معلوم، ٹوائلٹ میں جائیں گے تو کون سی دعا پڑھیں گے نہیں معلوم۔ لیکن ایک دعا ہے، ایک وظیفہ ہے، وہ میرا گمان کہتا ہے کہ سب کو یاد ہے، اور کوئی دعا یاد ہو نہ ہو، لیکن جو میں کہنے والا ہوں جو دعا وہ سب کو یاد ہے، وہ دعا ہے درود شریف۔ چونکہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں جو درود سے خالی ہو، ہائے ہائے کیا کہنے، فرض نماز ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، امام کے پیچھے پڑھے یا اکیلے پڑھے، جمعہ کی نماز ہو، عیدین کی نماز ہو، ایئرلی نماز ہو، ویکلی نماز ہو، ڈیلی کی نماز ہو، کوئی بھی نماز درود سے خالی نہیں۔ واہ واہ واہ، میں جانتا ہوں کہ سب لوگ پنج وقتہ نماز نہیں پڑھتے، ویکلی تو پڑھتے، میں جانتا ہوں، لیکن ویکلی تو ضرور پڑھتے ہیں جمعہ کی نماز۔ اگر جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہو کوئی تو عید کی نماز تو چھوڑے گا نہیں، ایئرلی تو پڑھے گا۔ اگر عید کی بھی نماز وہ مس کر جائے نہ پڑھے تو باپ مرے گا تو جنازہ تو چھوڑے گا نہیں۔ نماز وہ اصل میں نماز جنازہ نہیں ہے، عرف میں کہتے ہیں نماز جنازہ، وہ بھی درود سے خالی نہیں۔ ہائے ہائے واہ 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 واہ، اس کا مطلب ہے کہ سنیوں کو کوئی دعا یاد رہے نہ رہے، درود تو ضرور یاد ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کسی کو یاد نہیں ہے جی تو وہ کیا کرے، وہ اپنا انصاف کرے، ہاں، وہ کیا کر رہا ہے اب تک کہ درود یاد نہیں تو نماز کیسے پڑھے گا؟ درود یاد نہیں تو نماز جنازہ میں جو جاتا ہے وہ کیا پڑھے گا؟ اگر مان لیجئے کہ دعائے معصورہ آپ کو یاد نہیں ہے تو کچھ اور دعا پڑھ دیجئے، لیکن درود کے بدل میں تو کوئی دعا ہے ہی نہیں۔ درود ہے تو درود ہی پڑھنا ہے۔ تو جس کو یاد نہیں ہے میرے بھائی، وہ پانی پی کے زندہ رہے یا پانی چھوڑ کے زندہ رہے، وہ کیا کرے وہ جانے، مشورہ میں نہیں دوں گا۔ زمین پہ بوجھ ہے یا خود پہ بوجھ بنا ہوا ہے، سنی درود نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ واہ، ایمان والا نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ آپ سبوں کو درود یاد ہے، تو جب یاد ہے تو لجانا کیسا، شرمانا کیسا، آواز کو دبانا کیسا؟ نعت سنے تو سبحان اللہ زور سے بولتے ہیں، منقبت سنے تو اس سے ہیوی آواز نکلتی ہے۔ جی درود شریف میں سب سے زیادہ آواز آپ کی نکلے، بہت اچھا مشورہ ہے۔ منقبت اگر پڑھے تو آپ کے پیر صاحب کی، ہمارے پیر صاحب کی تہنیت کے اشعار پڑھے تو آپ کے کسی عالم کی، کسی جو حیات سے ہے پیر صاحب ان کی، تو اس میں تو جوش بہت باہر آتا ہے۔ جی لیکن سب سے زیادہ
جذبہ محبت کا اظہار اس وقت ہو جب نبی کی نعت پڑھی جائے. سبحان اللہ. ورنہ آپ کا عشق جو ہے وہ داغدار ہو جائے گا، چونکہ نبی کی محبت اصل چیز ہے. ٹھیک ہے، تو درود یاد ہے تو پھر لجانا نہیں ہے. ہر آدمی آواز کو کھولے، نبی اور آل نبی کی پاکیزہ بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو پڑھنے والا جہاں سے پڑھتا ہے وہیں رہ جاتا ہے، لیکن یہ تحفہ مدینۃ الرسول پہنچ جاتا ہے. اور اس سے بھی آپ ایمان افروز بات سنیے گا، کرم فری میں نہیں سناؤں گا. اچھا. سبحان اللہ. اور نہ میں پیسہ آپ سے طلب کر رہا ہوں. فری کا مطلب نہیں کہ پیسہ دیجئے تو میں بولوں گا، نہیں، سبحان اللہ بولیے تب میں بولوں گا. سبحان اللہ. اس سے بھی ایمان افروز بات یہ ہے کہ سرکار جانتے ہیں کہ کس نے کیسے درود پڑھا، کس نے نہیں پڑھا، جی کس نے بادل ناخواستہ پڑھا، کس نے دل کی عطا گہرائیوں سے پڑھا. سرکار سب جانتے ہیں. بے شک. تو جب سرکار جانتے ہیں تو کبھی بھی درود شریف رسمن مت پڑھیے گا، دکھاوے کے لیے مت پڑھیے گا، شاعر مقرر کو خوش کرنے کے لیے مت پڑھیے گا، نبی کی رضا کے لیے پڑھیے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کمیٹی والوں نے بہت دنوں سے محنت کیا آج کے جلسے کے لیے، تو آج یہ حسین منظر آپ کے سامنے ظاہر ہوا. بے شک. بھارت کا بہت مشہور و معروف پاپولر انگلش میں پوری دنیا میں جسے لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور آپ لوگ دل سے مانتے ہیں، شاعر اسلام جناب اسد اقبال صاحب، نئی نسل کا جواں سال شاعر جو نوجوانوں کے دلوں پہ قبضہ کر رکھا ہے. جدھر ندیم ادھر بھیڑ، جدھر ندیم ادھر مجمع، وہ شاعر بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. بے شک. آپ کے علاقے کے مضافات کے تمام تر علماء کرام کی موجودگی ہے. حق ہے. واہ. نقیب بے نظیر پیکر اخلاص و وفا حضرت مولانا اختر رضا صاحب کا کیا پوچھنا، شورا ہو خطبہ ہو سب پہ اکیلے ہی بھاری رہتے ہیں. پورے مجمع کو محبت کے ویکسین دے دے کر کے وہ زندہ رکھتے ہیں 4 بجے تک. اللہ بڑی محبتیں کرتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں. ورنہ ایسے ایسے نقیب ہیں، بس اعلان کیا چپ چاپ بیٹھ گئے، اعلان کیا چپ چاپ بیٹھ گئے. باذوق نقیب مولانا اختر رضا صاحب. کرم کرم کرم. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے اس کی روشنی میں کچھ پیغامات دوں گا. میں چاہتا یہ ہوں کہ نعت کے شعر سے میں سفر کا آغاز کروں. ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمے کریمانہ، پھر نارے جہنم سے ہو جاؤں میں درانہ. یہ جھوم کر کہتا ہے آقا تیرا دیوانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے اے جلوے جانا. جانانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج ایسے ایسے ہغلول بغلول ہیں مقرر لوگ، بڑا لگتا ہے کہ یہ لوگ بھاڑے کا مقرر ہے. سمجھ گئے؟ جلسہ ملتا ہے تو عنوان ہی نہیں، نظریات بھی بدل دیتا ہے. لیکن الحمدللہ جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، سرکار مجاہد ملت کے ماننے والے ہیں، وہ ضمیر کا سودا نہیں کرتے، موسم کی طرح نہیں بدلتے. بس وہ جو عقیدہ اعلیٰ حضرت سرکار نے دیا ہے اسی پہ قائم رہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں رضا والے جو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں. نہ ہم اہل بیت کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، نہ کریں گے انشاءاللہ، اور نہ اہل بیت کی شان میں نہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اللہ کا فضل ہے ہم لوگ
خاندان رسالت میں آپ سے دل سے محبت کرتے ہیں، اصحاب رسول سے کرتے ہیں، یہی تو ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے۔ ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمے کریمانہ، شعر سنیے، اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا، 72 کا، واہ واہ، کہتا ہے ہر ایک منگتا دہلیز پیمبر کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگوں پہ الزام ہے کہ یہ لوگ قبر کو سجدہ کرتا ہے، جبکہ یہ فالس ہے، ہاں بالکل، ایسا کوئی کیا ہی نہیں۔ بے شک، صحیح بول رہا ہے نا بھائی؟ بالکل ایسا کیا ہی نہیں، لیکن الزام لگا دیا، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ جن کو تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، وہ قبر کا طواف کرتے ہیں، چادر میں سر گھساتے ہیں، اور کچھ مجاور بھی ایسے ایسے ہیں کہ چادر اٹھائے گا، بولے گا لو چوم لو، اندر سر گھسا دے گا، 4-5 سیکنڈ کے بعد گردن میں ہاتھ دے کے اس کو نکالے گا، اور اس کے بعد گنڈا بن کے بولے گا نکال 100 روپیہ۔ گنڈا گردی ہو جاتی ہے، اور اسی کو بدقینوں دیکھا تو سب کو لپیٹ لیا کہ سب قبر کو سجدہ کرتا ہے۔ اتنا بڑا بھگلول اغلول ہے، عالم نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں، عالم کی صحبت میں رہنے والا سنی مسلمان کیا ہی نہیں۔ بے شک، الزام لگا دیا، ایسے ہی پیدا ہی اسی لیے ہوا ہے، وہی سب کر رہا ہے، لیکن وہ جتنا الزام لگائے اور جتنا کوسچن کرے، ہمارا بریلی زندہ باد، زندہ باد، سوالات جتنے ہوں میرے اعلیٰ حضرت زندہ باد، زندہ باد، سوالات جتنے ہوں جب ہوں سرکار مفتی اعظم ہند زندہ باد، زندہ باد، اور سوال آج ہو یا کل ہو، جیسا بھی ہو جب ہو، میرا تاج الشریعہ زندہ باد۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جواب مل جاتا بریلی سے، عجب شان ہے بریلی کی، حق ہے، عجب شان ہے۔ اور جب آدمی کو حسد ہو جاتا ہے نا، جلن کھٹا کی بیماری ہو جاتی ہے، تو وہ حقیقت کو بھی بھلا دیتا ہے، جبکہ بھارت کے تمام مکتب فکر کے لوگ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی عالم ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا، بے شک، اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی رائٹر پیدا ہی نہیں ہوا، اعلیٰ حضرت سرکار سے بڑا سائنٹسٹ پیدا ہی نہیں ہوا، بے شک، اعلیٰ حضرت سرکار سے بڑا کوئی مداحی رسول پیدا ہی نہیں ہوا، اعلیٰ حضرت سرکار کے بعد سے لے کے آج تک اتنا بڑا عاشق رسول پیدا ہی نہیں ہوا۔ کوئی اور مفتی ہیں جن سے اگر استفتاء کیجئے گا تو ادھر ادھر سے حوالہ ڈھونڈ کر کے جو سوال ہوگا اس کا ایک جواب دے کر کے وہ اپنے آپ کو بری ہو جائیں گے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت ایسا فتویٰ دیتے ہیں، ایسا فتویٰ دیتے ہیں، فری میں نہیں بتاؤں گا۔ ہاں سبحان اللہ، آپ ہیں کہاں؟ آپ ہیں کہاں؟ یہی ہے، گم ہو جاتے ہیں، کہا فری میں کیسے بتا دوں گا؟ تبھی آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، ساری پھٹانی ختم ہو جائے گی، یہ جینس ٹی شرٹ اتر جائے گا، اور مولانا لوگوں کا جبہ کبہ سب اترے گا۔ کب؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اب اس کا اردو معنی، یہ عربی ہے نا، قرآن عرب میں نازل ہوا، عربی میں اس کا اردو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے، تو میں ترجمہ کرتا نہیں ہوں، یاد کرتا ہوں، اچھا، ترجمہ یاد کرتا ہوں۔ ایسے بہت سارے لوگوں نے ترجمہ کیا اسی بھارت میں، سب کے ترجمے میں کہیں ادھر غلطی، کہیں ادھر غلطی، کہیں ادھر فالس، کہیں ادھر لنگڑا للا، کچھ نہ کچھ دائیں بائیں کر ڈالا۔ حضرات سن لیجئے، اپنی نسلوں کو بتائیے، اپنے بچوں کو بتلائیے کہ بھارت میں جتنے بھی قرآن کے ترجمہ کرنے والے مترجمین گزرے ہیں، سبوں کا ترجمہ ایک طرف، میرے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ایک طرف، کوئی ثانی نہیں ہے۔ پڑھتے جائیے، عشق بڑھتا چلا جائے۔ سبحان اللہ، اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ، اللہ اللہ، جب قبریں کریدی جائے تو ہر جان جان لے گی، آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا۔ کیا چھوڑا؟ ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اے انسان تجھے کس چیز نے کرم والے رب سے فریب میں رکھا؟ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، موقع غنیمت جانیے، اکٹھا کر لیجئے نیکیوں کو، تاکہ قبر میں لے کے جائیں گے، لیکن قبر میں کوئی جائے گا نہیں، وہاں پہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا کھویا، کیا
وہاں پہ سمجھ میں آئے گا. تو موقع غنیمت جانیے, جلسے میں ہو یا جہاں بھی ہو, نماز قضا نہ ہو, قرآن طاقتوں پہ نہ رہے, نیکیاں کرتے جائیے. تو میں جو آپ کو سنانے والا ہوں میں فری میں نہیں سنا سکتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سارے مفتیوں کا فتویٰ ایک طرف, لیکن میرے اعلیٰ حضرت سے جب کسی نے اگر فارسی میں سوال کیا ہے تو جواب فارسی میں, عربی میں سوال کیا ہے تو جواب عربی میں, نثر میں اگر سوال کیا ہے تو جواب نثر میں, نظم میں سوال کیا ہے تو جواب نظم میں. ایسا سوال کہ سوال مختصر ہے, ہمیشہ اعلیٰ حضرت سرکار کا جواب سوالوں پہ بھاری ہوا, چونکہ اعلیٰ حضرت نے جو بھی فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ نہیں ہے, وہ تحقیق ہے, وہ تحقیق ہے, تحقیق. یہی وجہ ہے کہ آج بھارت نہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں فتاوی رضویہ تمام خانقاہوں کی, تمام مکاتب کی, تمام مدارس کی, تمام مفتیان کرام کی ضرورت ہے. اس لیے کہ صرف فتویٰ ہوتا تو اور بات ہوتی, یہ تحقیق ہے. علماء پڑھتے ہیں مچلتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت, فیضان تاج الشریعہ سرکار حضور مجاہد ملت. حضرات الزام جو بھی لگائے جواب بریلی سے ملا. کیا جواب ملا؟ اس نے کہا سجدہ کرتا قبر کو, جواب بریلی سے ملا. فری میں نہیں بتاؤں گا. ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمے کریمانہ, تو عشق تو کر پہلے مل جائے گی بالائی. اس شاخ کو ملتی ہے اس در پہ پذیرائی. پاگل تو سمجھتا ہے, سجدہ, پاگل تو سمجھتا ہے لیکن ہے یہ دانائی. سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی, سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ. اب میں اپنے گفتگو پہ آ رہا ہوں. جتنے لوگ بیٹھے ہیں پہلے تو یہ بتا دوں, اعلان ہوا تھا فلاں جگہ جلسہ ہے, سب لوگ نہیں آئے. کون لوگ آئے کون لوگ نہیں آئے میں فری میں نہیں بتاؤں گا. جس پہ خدا کا فضل ہوا وہ لوگ آئے, جو خدا کے فضل سے محروم تھا وہ گھر میں سویا. یہ سارا کمال. یہ کمیٹی والے نے جو جلسہ کیا ہے یہ نہ کہے میں نے جلسہ کیا, میں کا استعمال مت کرنا. مسجد بنی کس نے بنایا؟ کبھی نہیں صدر سیکریٹری بولے میں نے. یہ مدرسہ کس نے بنایا؟ کوئی نہ بولے میں نے. میں کا استعمال ہمارے دیہاتوں میں تو بکریاں کرتی ہیں, میں تو بکریاں بولتی ہیں. اور انسانوں میں کا استعمال فرعون نے کیا, میں کا استعمال قارون نے کیا. اتنا کیا کہ خدائی دعویٰ کر ڈالا. ایمان والوں کی یہ زبان نہیں ہے کہ مسجد کس نے بنایا تو کہہ دے میں نے بنایا, مدرسہ کس نے بنایا تو میں نے بنایا, جلسہ کس نے کیا تو میں نے کیا. کبھی یہ نہ بولے, یہ ایمان والوں کی زبان نہیں ہے. اگر کوئی پوچھے یہ جلسہ کیسے ہوا تو جواب دیجئے گا ھذا من فضل ربی. یہ مسجد کیسے بنی؟ ھذا من فضل ربی. یہ مدرسہ کیسے بنا؟ ھذا من فضل ربی. یہ جلسہ کیسے ہوا؟ ھذا من فضل ربی. یہ نہ تیرا کمال ہے نہ میرا کمال ہے, مسجد بن گئی خدا کے فضل کا کمال ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت بڑی بیماری ہے ہمارے سماج میں, بہت بڑی بیماری ہے. کوئی نہیں بچا ہوا ہے, امیر ہو غریب, کالا ہو یا گورا, کنوارا ہو یا شادی شدہ, لیڈیز ہو یا جنٹ, مہیلا ہو یا پروش, شاعر ہو یا مقرر, خطیب ہو یا نقیب, پیر صاحب ہو چاہے امام صاحب, مقتدی صاحب ہو یا مؤذن صاحب, روزہ دار صاحب ہو یا نمازی صاحب, حاجی صاحب ہو چاہے قاضی صاحب, ان پڑھ صاحب ہو چاہے پڑھا لکھا, لیڈیز ہو یا جنٹ, کوئی بھی ہو. کمال یہی نہیں کہ مسلمانوں میں جتنے بھی دھرم کے لوگ رہتے ہیں سب میں ہے. ہمیں سب سے بحث نہیں ہے, اپنوں سے بحث ہے. کوئی نہیں بچا ہوا ہے اس بیماری سے. اگر کوئی بچا ہوگا تو اللہ کا ولی ہوگا. دیکھیں دعویٰ میں نے سب کو لپیٹ دیا ہے نا, تو کہیے گا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ پیر صاحب کو بھی لے لیا. میں نے خلاصہ کیا, جو اس مرض سے بچا ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا. ورنہ حالات اتنے پراگندہ ہیں, ایک شاعر پڑھتا ہے دوسرا رہتا ہے چکر میں کسی طرح یہ فیلئر ہو جائے میں کامیاب ہو جاؤں.
اراؤنسر چکر میں ہے میری دال گل جائے، خطیب چکر میں ہے اتنا نعرہ لگے کہ لوگ کو حرام مچ جائے، دوسرا فیلئر ہو جائے. عجیب عجیب معاملہ. ایک امام مسجد کے مصلی پہ ہے قائم اور دوسرا لائن لگا ہوا ہے، بیٹا سے کوئی غلطی ہو وہ ہٹے میں جاؤں. رمضان میں دیکھیے ایک حافظ تراویح سنا رہا ہے، 3 ٹھو لائن میں لگا ہوا ہے ہر طرف. لیکن جو بچا ہوگا اس مرض سے وہ اللہ کا ولی ہوگا. اگر بچا ہوگا تو وہ کون سا مرض ہے؟ اسے حسد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حسد. حسد، جلن، کھٹا کی بیماری. کوئی بھی آدمی نہیں کہہ سکتا. ہاں اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے خاص وہی اس سے بچا ہوگا حضرات، ورنہ اس مرض نے بڑے بڑوں کو لپیٹ میں لیا، بڑے بڑوں کو لیا. کیا آپ کو معلوم نہیں کبھی انتخاب قدیری کو بھی لیا؟ معلوم نہیں ہے بھارت کے بہت بڑے اسکالر کو لیا، بڑے بڑے اہل زبان کو لیا. لیکن اس حسد نے کیا جواب، کیا بدلہ دیا؟ وجود مٹ گیا. اعلیٰ حضرت کے خلاف بولنے والوں کا وجود مٹ گیا ہے. آخر جو اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لے کے چل رہے تھے آخر کیا پرابلم ہوا کہ باغی بن گئے؟ کوئی پرابلم نہیں تھا، نہ ٹی بی کا مرض تھا، نہ کینسر کا مرض تھا، نہ کڈنی خراب تھی، نہ پھیپھڑا خراب تھا، ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا. جو گناہ ابلیس نے کیا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے وہی گناہ اس نے کیا. یہ دیکھا کہ جلسہ ہو غریب نواز کا نعرہ لگتا ہے احمد رضا کا، جلسہ ہو غوث اعظم کا نعرہ لگتا احمد رضا کا. یہ شہرت، یہ مقبولیت اسے برداشت نہ ہوئی، حسد کی آگ میں جلا، وجود مٹ گیا. اور میرے اعلیٰ حضرت کا جھنڈا جیسے کل لہرا رہا تھا آج بھی لہراتا نظر آ رہا. نعرہ تکبیر، پورا مجمع نعرہ رسالت. عشق محبت، عشق محبت، فیضان اعلیٰ حضرت سرکار حضور مجاہد ملت شیر اعلیٰ حضرت. حضرات یہ صرف حسد ہے، حسد یہ حسد ہے، ورنہ سب کو تو خوش ہونا چاہیے. یہ حسد ہے، حسد. میں آپ کو بتا دوں حسد کا معاملہ یہ ہوا، بہت سارے شعرا ہے، کیا زبان، کیا آواز، کیا شاعری، انڈر گراؤنڈ ہو گیا، انڈر گراؤنڈ ہو گیا، ٹریک چینج کر دیا. جی ہاں، اور مجھ کو ہی دیکھیے، میں جہاں تھا پیچھے نہیں ہوں، آگے ہوں. اس میں میرا کمال نہیں ہے، اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی نسبت کا کمال ہے. ایک میں نہیں، ہزاروں کروڑوں ایسی مثال کے لیے کافی ہے. یہی سوچ کے خوش ہوتا ہوں دیکھنا عشق کا انعام بروز محشر ہم رضا خانی ہی کوثر کے کنارے ہو. واہ واہ. حسد. اب حسد کا مسئلہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. یہ حسد جو ہے نا کرتا کیا؟ اچھا دیکھیے، جب کہ ہم لوگ کا ایمان ہے عزت دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ. اللہ اللہ بولیے گا نا تو فرشتہ کا قلم چل جائے گا، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا. ذلت دینے والا اللہ، بیماری دینے والا، آواز بڑھاتے رہیے تاکہ فرشتے مچلتے رہیں. شفا دینے والا اللہ، بیٹا دینے والا اللہ، بیٹی دینے والا اللہ. اچھا لگ رہا بولنے اللہ تو سننے میں اچھا لگ رہا. کیا بات ہے. تو بھائی گھر میں اللہ اللہ کی تکرار کیا کیجئے. سبحان اللہ. جب کسی کا نام کا نعرہ کام نہیں آتا ہے اللہ کے نام کی برکت کام آ جاتی ہے. اللہ اللہ. حضرات یہ فائرنگ ہوائی میں نہیں کیا ہوں، ایمان ہے آپ کا بھی میرا بھی. اب دلیل لے لیجئے، لیکن پھر میں کیسے دوں گا؟ سبحان اللہ. پیچھے والے میرے دوست نعت کے اشعار بھی میرے پاس ہیں، منقبت کے بھی انڈر گراؤنڈ میں رکھے ہوا ہوں. اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میرا جو کام ہے میں وہی کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں ہلکے میں نہیں لیجئے گا، بس ادھر دھیان سے سنتے رہیے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے عزت دیتا ہے چاہے عزت دے، جسے ذلت چاہے ذلت. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے دے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جسے چاہے تھوڑا رزق دے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرما دے. یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے.
لیکن ہم لوگ کا حال کیا ہوتا ہے؟ پڑوس میں ایک